حاملہ ہونے کے لیے بہترین پوزیشن کون سی ہے؟ زیادہ تر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ملتے ہیں تو عورت کی وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے، جس کو زیادہ تر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ڈسچارج ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورت کو ڈسچارج کرنا آسان کام نہیں ہے۔ عورت چاہے تو منٹوں میں ڈسچارج ہو جائے، اور اگر عورت نہ چاہے تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کو ڈسچارج نہیں کرا سکتا۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حاملہ ہونے کے لیے بہترین پوزیشن کون سی ہے۔ حاملہ ہونا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ اگر مرد اور عورت میں کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے تو پھر حاملہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مرد اور عورت دونوں یا دونوں میں سے کوئی بیمار ہے تو پھر حاملہ ہونے میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے مدد کی ضرورت پڑے۔ عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کی ایسی بہت سی بیماریاں جن کی وجہ سے ان کو کنسیو کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہواری کی بے قاعدگی، اووولیشن کا نہ ہونا، لیکوریا، بچہ دانی کا ٹیڑھا ہونا، انڈوں کا کمزور ہونا، پی کاس، پولی سسٹک اووری سنڈروم وغیرہ۔ اسی طرح مردوں کی بیماریوں میں سپرم کا کمزور ہونا، سپرم کی تعداد کا کم ہونا، سپرم کے ڈی این اے، ہیڈ اور ٹیل میں مسئلہ ہونا، اور سپرم کا بالکل نہ ہونا یا نہ بننا، یعنی کہ زیرو کاسٹ جو ہے نا، وہ بھی شامل ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، آج کل ہماری نیو جنریشن یہ نہیں دیکھتی ہے کہ دن ہے یا رات، بس جب ان کو ٹائم ملتا ہے یا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مل لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مرد کو تیار ہونے کے لیے اتنا ٹائم نہیں درکار ہوتا جتنا ٹائم عورت کو ملنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ عورت کو تیار ہونے میں کم از کم 5 منٹ اور زیادہ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر عورت کی ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ عورتیں جلدی تیار ہو جاتی ہیں اور کچھ عورتوں کو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تیار ہونے سے پہلے عورت کی چھاتیاں سخت اور ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ دانی کی پوزیشن تیار ہونے سے پہلے نرم اور اندر کی طرف ہوتی ہے، لیکن تیار ہونے کے بعد بچہ دانی کی پوزیشن سخت ہو جاتی ہے، ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی پوزیشن پہلے کی نسبت نیچے ہو جاتی ہے اور آگے ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ملنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ جو جی سپاٹ ہے، یعنی کہ کلٹورس وغیرہ کی پوزیشن بھی پہلے کی نسبت سخت اور واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد پھر جا کر عورت کی وہ جگہ گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب عورت ملنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اب اگر آپ اپنی بیوی سے ملیں گے تو وہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ تعاون کرے گی اور جلدی ڈسچارج ہوگی۔ جلد حاملہ ہونے کے لیے عورت کا ڈسچارج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عورت ڈسچارج ہوگی تو اس وقت اس کی بچہ دانی کا منہ کھل جاتا ہے۔ اگر عین اسی وقت مرد بھی ڈسچارج ہوتا ہے تو مرد کے قطرے ڈائریکٹ بچہ دانی کے اندر چلے جاتے ہیں، جس سے عورت کو حاملہ ہونے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ جس طرح مرد ڈسچارج ہوتا ہے، مرد کے ڈسچارج ہونے کی علامت اس کا پانی نکلنا ہے، اسی طرح عورت بھی ڈسچارج ہوتی ہے، لیکن عورت کے ڈسچارج ہونے سے عورت کا پانی نہیں نکلتا، صرف اس کو مزہ آتا ہے، اور وہ بھی مرد سے کئی گنا زیادہ۔ زیادہ تر عورتیں ہماری توقع کے عین مطابق حاملہ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حاملہ ہونے سے پہلے بہت سے فیکٹر ایسے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو جلدی سے حاملہ ہونے میں آسانی ہوگی، اور اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو عورت پریگننٹ پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پریگننٹ ہونے میں زیادہ وقت اور ٹائم لگے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ وہ فیکٹر ہیں عورت کی ماہواری سائیکل، اووولیشن، پی کاس، لیکوریا، عورت کا ڈسچارج۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کی خوراک، سپرم، عمر، کتنا وقفہ دیتے ہیں، کب ملتے ہیں، دن کو یا رات کو، کیا ملنے کے بعد عورت فوراً اٹھ جاتی ہے یا لیٹی رہتی ہے، اور پوزیشن آپ کون سی اختیار کرتے ہیں۔ اگر مدرجہ بالا تمام باتوں کو آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو تب بھی عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پوزیشن کی کہ جلدی اور آسانی سے حاملہ ہونے کے لیے کون سی پوزیشن سب سے بہترین ہے۔ نمبر 1، لیٹی پوزیشن، عورت نیچے لیٹ جائے اور مرد اوپر ہو۔ نمبر 2، مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو۔ نمبر 3، عورت کھڑی ہو اور مرد اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ نمبر 4، عورت سیدھی لیٹی ہو اور مرد اس کے پہلو میں لیٹ کر کرے۔ نمبر 5، عورت پہلو کے بل لیٹی ہو اور مرد اس کے پیچھے لیٹ جائے۔ نمبر 6، مرد بیٹھ جائے اور عورت کو اپنی گود میں بٹھا لے۔
नंबर 7 मर्द खड़ा हो और औरत को अपनी बाहों में उठा ले। नंबर 8 औरत खड़ी हो और मर्द उसके सामने खड़ा हो जाए। नंबर 9 डोगी या घोड़ी। और नंबर 10 औरत पेट के बल लेट जाए, यानी पेट नीचे हो और उसकी जो पीठ है, हिप और पीठ ऊपर हो और मर्द उसके ऊपर हो। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशनें हैं। औरत जिन पोजीशन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और जिससे उसके हमला होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो पोजीशन है नंबर 1 औरत नीचे मर्द ऊपर। नंबर 2 मर्द नीचे और औरत ऊपर। नंबर 3 औरत सीधी लेटी हो और मर्द उसके पहलू में लेटा हो। नंबर 4 लेट कर करने वाली और वो पोजीशनें जिनमें औरत खुद कर सके, औरत आज़ाद हो, वो सारी पोजीशनें औरत पसंद करती है और उससे उसके हमला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बाकी डोगी या घोड़ी और खड़ी जितनी पोजीशनें होती हैं, औरत इसको पसंद नहीं करती है और ये जल्द हमला होने के लिए ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि खड़ी पोजीशनों में मर्द का सारा पानी फ़ौरन बाहर आ जाता है, जबकि लेटी पोजीशनों में पानी कुछ टाइम या ज़्यादा टाइम के लिए अंदर रह सकता है, जो कि हमला होने के लिए बेहतर होता है। कुछ औरतें मर्द के पानी से नफ़रत करती हैं, जबकि ज़्यादातर औरतें मर्द के पानी को अंदर डालना पसंद करती हैं, क्योंकि पानी अंदर जाने से औरत बहुत सारी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बच जाती है और औरत की माहवारी साइकिल रेगुलर रहती है, ओवुलेशन बाकायदगी से होती है और औरत डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती है। अगर ज़्यादा देर तक आप अपना पानी औरत के अंदर नहीं डालते हैं तो इससे औरत बहुत कम या बहुत लेट डिस्चार्ज होती है, माहवारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, ओवुलेशन पर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा औरत ज़हनी, जिस्मानी और नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।